سر اگر زیرو ٹالرنس ہے 9 مئی کے معاملات میں جو کہ بار بار جو ہے کمیونیکیٹ کروایا جا چکا ہے ملٹری کی جانب سے تھرو ڈی جی آئی ایس پی آر، پریس ریلیزز اور پریس کانفرنسز، آج کے یہ جو 19 لوگوں کی رہائی ہے اس کو کیا نام دیا جائے، کس کانٹیکس میں اس کو دیکھا جائے؟ دیکھیں یہ ایک بالکل آئین اور قانون کے مطابق ان کو پہلے ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا گیا، انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے اور اس کے بعد جس چیز کو جتنی گریوٹی آفینس ہے اس کے مطابق سزا دی گئی۔ اب یہ جو 19 مجرم ہیں ان کو 2 سال کے قریب سزا ہوئی تھی، جس میں 1-1.5 سال یہ پہلے ہی کاٹ چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رحم کی اپیل مرسی پٹیشن چیف آرمی اسٹاف کو ڈالی تھی۔ اور اس میں دیکھیں بات سمجھنے کی ایک تو یہ ہے کہ جب آئینی بینچ نے الاؤ کیا کہ کیسز کے فیصلے سنا دیے جائیں، اس کے بعد انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آئین قانون کے مطابق سزا دی گئی۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اسپیڈی ٹرائل ملٹری میں ہوتا ہے، اور یہی طریقہ ہے کیونکہ ایک جج کے پاس یا ایک بورڈ کے پاس ایک ہی کیس ہوتا ہے، وہ دن رات ان کے فیصلہ کرتے ہیں، اسی اسپیڈ سے ان کی مرسی پٹیشن کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ چیف آرمی اسٹاف کو پٹا، انہوں نے ہمدردی، یہ پتہ چلتا ہے کہ چیف آرمی اسٹاف منیر کو اپنے عوام سے واقعی ہمدردی ہے، اس کنسرن کہ یہ 1.5 سال کاٹ چکے ہیں، اب اگر ان کو معاف کر دیا تو ایک تو لیسن بھی ہو گیا، سبق بھی مل گیا عام لوگوں کو، جی کہ آئندہ آپ نے ملٹری کے انسٹالیشن پہ یا نشانیہ شہداء کے مزاروں پہ نہیں جانا، سزا بھی دی اور اس کے بعد جو باقی تھی وہ معاف بھی کر دی۔ تو اس لحاظ سے اس کو غلط رنگ میں نہیں دینا چاہیے۔ اس کو جو آپ کے لوگ جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو پہلے بڑی باتیں کرتے تھے، آئی تھنک ان کو بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ دس واز رانگ وے۔ ملٹری از ویری اسٹیٹ، کسی فرد واحد سے چیف آرمی اسٹاف جو ملٹری کو دشمنی نہیں ہے، دیر آل پاکستانی اینڈ وی لو آر پیپل آف پاکستان۔ پرپز یہ تھا کہ جنہوں نے سزا دی ہے ان کو سزا ملے، ان کو سزا ملی، اور اس کے بعد جو ایک اور آئینی طریقہ ہے کہ آپ نے پٹیشن کی اور آپ کو اس کی سزا معاف کر دی گئی، تو یہ سزا بھی ہو گئی اور جزا بھی ہو گئی۔ آئی تھنک یہ بڑا کلیئر ہے، اس کو کوئی غلط رنگ نہیں دینے کی ضرورت ہے، کوئی سیاسی اس میں مقاصد نہیں ہے۔ اٹس اونلی جس طریقے سے سزائیں جلدی دیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا مرسی پٹیشن کا فیصلہ بھی جلدی آتا ہے۔ اچھا دوسرا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بھی آبویسلی ایک کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کب تک اس کا فیصلہ اور وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی، تو یہ جو اگر 9 مئی کے جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، چاہے وہ ہیں یا تحریک انصاف کی قیادت میں کوئی اور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انہیں سزا ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر ان کے خلاف پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس ہے، ہو سکتا ہے کہ جن فیض حمید نے بھی کافی زیادہ باتیں بتائی ہوں، آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ اٹ، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن اگر ایسی ایکشنیبل ہے، پروف ہے اس کے، چاہے ڈاکومنٹری ہے، چاہے آڈیو ہے یا ویڈیو ہے یا شخصی جو گواہی دی جاتی ہے وہ ہے، ان لوگوں نے بھی گواہی دی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ابھی بھاگے میں وہ بھی شامل ہوں، ان سے پتہ چلے، تو اگر کانکریٹ ایویڈنس ہوگی تو بالکل سزا ملے گی، کیونکہ بات یہی کہتے ہیں، دیکھیں یہ تو مورے تھے، ان کو تو اشتعال دلایا گیا جنہوں نے جا کے وہاں پر کام کر دیا، بٹ ہو آر دا پلانرز، ہو آر دا ایگزیکیوٹرز، ہو آر دا بیٹرز، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان کو بھی، تاکہ اصل سزا تو ان کو ملنی چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ پلان کیا، اور خدا نہ خواستہ اگر ملٹری پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو ہینڈل نہ کرتی تو تھنگ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ۔ اس لیے فوج کو ودرا کیا کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جیسے عوام میں فوج میں کوئی آپس میں کلیش ہونے کی بات جو، اور اسی لیے کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اگر وہ پروف ہوگا، ایکشنیبل ایویڈنس ہوگی، اور دیکھیں ملٹری کورٹس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں، اگر ان کے خلاف ایویڈنس ہے، پروسیکیوشن ہے، وٹنسز ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، دین دے ول بی ٹرائڈ۔ آئی تھنک دس از وٹ ڈی جی آئی ایس پی آر سیٹ کے جو منصوبہ ساز ہیں، جو بیٹرز ہیں، پلانرز ہیں، ایگزیکیوٹرز ہیں، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ اچھا حارث نواز صاحب، آپ نے لفظ یوز کیا اگر کنکریٹ ایویڈنس ہے، اگر کنکریٹ ایویڈنس ہے اور ان میں جس شخص کے خلاف ہے، فار ایگزامپل لیٹس سپوز ون آف دا پلانرز، اور وہ آگے جا کے اپروور بن جاتا ہے، جو کہ جس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بارے میں کی جاتی ہیں، تو اس ایویڈنس کے باوجود اگر وہ اپروور بنتے ہیں تو ان کو پھر سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یا کم ہوگی؟ دیکھیں اپروور ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جنرل فیض حمید اپروور بنیں گے یا ان کو پروف بنایا جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی اور بھی تو ٹرائل ہے نا ان کے خلاف، آپ کے سامنے ٹاپ سٹی کی پرابلمز ہیں،
وہ بھی ایک آفینسز ان کے ساتھ چارج شیٹ لگی ہوئی اور ایک یہ چارج شیٹ علیحدہ ڈفرینٹ ون ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور، بٹ میرا نہیں خیال کہ ان کو ایک ٹرائل چل رہا ہے اور وہ بھی منطقی انجام تک پہنچے گا. اور لائک وائز اگر باقیوں کے بھی ٹرائل ہوتے ہیں اور ان کے بھی جو اگر ایویڈنس پراپر ہوتی ہے تو ان کو بھی سزا مل سکتی ہے. بالکل.